20,000 سے 50,000 تک چلی گئی اگر بہت اچھا پرفارم کیا. پھر اس کا ریویو ہوتا ہے سال بعد. That's how the companies works in Pakistan. اور سال بعد ریویو ہوتا ہے اور اس کو پھر 50 سے 1 لاکھ تک نہیں آ جاتا ہے, ڈبل بھی کبھی ہوتا ہے. اگر بہت ہی ایکسیپشنل ہے تو 30% رائز ملتے ہیں, 40% یا 20% رائزز ملتے ہیں. تو آپ لائکلی ٹو گیٹنگ لائک 70,000-80,000 بیسکلی ایک سال میں, اگر آپ بہت ہی ایک اچھے برائٹ انسان ہیں. اور اس کے بعد آپ اگلے سال ریویو ہوتا ہے. That's how companies works. ہر سال 6 مہینے بعد ریویوز نہیں ہوتے, سال بعد ریویو. اور سال بعد ریویو ہوگا تو پھر یو لائکلی ٹو ریچ ٹو 1 لاکھ پلس, جو دوسرے سال میں آپ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے پاکستان کی سیلری میں آپ موجود ہوں گے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی ان پاکستان. تو یہ پرابلم ہے ہماری کہ ہم نے پاکستان میں اگر 2 لاکھ کمانا ہے تو ہمیں 2 سال تک کسی جگہ پر جاب کرنی پڑے گی ان آرڈر ٹو گیٹ 2 لاکھ روپیہ کمانا. تو اگر ہم دیکھیں گے پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کی کرنسی اگر پاؤنڈز میں دیکھیں کہ 345 پاؤنڈ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے رائٹ, اور 370 ڈالر جو ہے یا 380 ڈالر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے. تو کیا میں 2 سال ویٹ کروں کسی جگہ جاب کر کے, یا میں کوئی ایسا اسکل سیکھوں جو مجھے 340 پاؤنڈ دے جس سے میں 1 لاکھ روپے اپنا کام کر سکوں, یا میں 380 ڈالر جنریٹ کر کے 1 لاکھ روپے اپنا کام کر سکوں اور میں اس سے ارننگ کر سکوں رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 سال کسی کی جاب کرنا یا کوئی ایسے اسکل سیکھنا جس سے میں 340 پاؤنڈ کما سکوں اور 1 لاکھ روپے تک پہنچ سکوں؟ تو کیا 340 پاؤنڈ نہیں کما سکتے ہم لوگ رہنیا خان میں بیٹھ کر؟ تو پھر بہت ناانصافی ہے. پھر تم پتہ نہیں کیا آپ لوگ کیا ہے, یا تو پھر آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے زندگی کیا ہے. تو 340 پاؤنڈ کمانا ہے صرف اور صرف, اس کے لیے 2 سال میں آپ کو چاہیے رائٹ. اس کے لیے آپ کو ایک کسی ایسے اسکل کو پکڑنا ہے کہ وہ اسکل اس لیول تک لے کر آنا ہے کہ جس کے آپ نے ماسٹر پانا. یہاں پہ ماسٹرز کس نے کیا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے میں کس چیز میں ماسٹر ہوں ماسٹر کے بعد بتائیے. ماسٹر کر کے بھی کسی چیز میں ماسٹر نہیں ہے, پھر ایسے ماسٹر کا پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے, اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کر رہی ہوں. اسی طرح سے ہمیں بڑا کلیئر یہ پرابلم سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے. اسی طرح سے ایک دن میں آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ 17,000 لوگ ہو رہے ہیں ایک دن میں 18 سال کے. 62 لاکھ لوگ ہوتے ہیں ایک سال میں 18 سال کے پاکستان میں. تو فورس تو بڑھتی جا رہی ہے. ہر کوئی تو باہر نہیں جا سکتا, ہر کوئی نہیں سوچ سکتا کہ چلو میں باہر چلا جاؤں. تو یہ بیسٹ وے ہے کہ باہر کی کرنسی میں ارن کرنا اور پاکستان میں خرچ کرنا. یہی ایک سولوشن ہے. پاکستان کی کرنسی میں ارن کر کے پاکستان میں خرچ کرنا از ناٹ اے سولوشن اینی مور. یہ بڑا کلیئرلی واضح ہے جس وقت ہم جس دور میں موجود ہیں, اٹ از کلیئرلی دیئر. تو یہی انیبلرز کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ویژن اور ایک ایسی چیز بتائے کہ آپ کیسے اس پوری جرنی کا حصہ بن سکتے. اب ہم لوگ یہاں 1.5 سال سے موجود ہیں رنگیا خان میں, اور آپ کو ایک اپرچونٹی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. یہ اب آپ نے ہے کہ یہاں سے گزرتے رہنا ہے یا اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگلے 5 سال میں, اور باقی لوگوں کو کیا 10 سال کا پتا ہے کہ 10 سال بعد کیا کرنا ہے رائٹ. تو مطلب 2% لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے 5 سال میں کیا. تو اپنا ایک آج سے ڈیولپ کر لیجیے 2023 کے اسٹارٹ سے اگلے 5 سال جو ہے 2027 تک I will likely to reach to this level. کہیں سے تو اسٹارٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے. تو ہم تھوڑا سا کچھ ماڈلس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن رحیم یار خان کی ایک بات مجھے اس لیے صرف یاد ہے کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ لوکل ای کامرس کرتا تھا. لوکل ای کامرس مینس پاکستان میں سیلنگ کرتا تھا. پاکستان میں سیلنگ کرتا تھا جی ڈفرینٹ چیزوں کی, وومنس کے بیگس کی, لگژری آئٹمس کی, وومنس کے بیگس, وومنس کی واچز اور وومنس کے کپڑے, اس طرح کی چیزیں باہر سے منگاتا تھا. اور باہر سے
لگا کر آن لائن سیلنگ کرتا تھا, بیسکلی اپنا لوکل اسٹور بنا. تو اس نے, میں نے اس سے پوچھا آج تک تمہارا سب سے مہنگا آرڈر لوکل جو ہے وہ کتنے کا آیا؟ کہتا سر مجھے 2.5 لاکھ روپے کا آرڈر آیا تھا, اور 2.5 لاکھ روپے کی ایک واچ تھی, توشا خانہ کی ایک دوسری تھی, ایک واچ تھی میری جو میں نے باہر سے منگائی تھی, اور وہ میں نے 2.5 لاکھ روپے کی سیل کی. تو میں نے کہا یار ایسے کون لوگ جو 2.5 لاکھ روپے کی آن لائن بائی کر رہے ہیں؟ کہتے جی ایک وومن تھی رحیم خان سے. میں بڑا حیران ہوا کہ رحیم خان نے 2.5 لاکھ روپے کی آن لائن کسی نے بائی کی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی وومن تھی؟ تو کہہ رہے تھے جی کوئی نواب تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آرڈر کی آن لائن کو ڈیلیور. تب میرے ذہن میں آیا یار کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو یہ بھی چیز کا پتا ہے کہ رحیم خان کے اندر 2.5 لاکھ روپے کی واچ کسی نے آن لائن آرڈر کر لی, اور اتنا جو ہے اگر آپ کوالٹی ہے لگژری آئٹمس دے رہے ہیں تو لوگ بائی کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی لوکل مارکیٹ ہے. تو آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر کیا بیچوں, باہر وہ الگ کہانی ہے, پاکستان میں بھی بیچ سکتے ہیں. تو ہم یہ کچھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سینیریو بیس ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے جی میرے پاس تو ماں کی دعا ہے صرف, میرے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اٹس فائن ٹو سے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, حالات بہت خراب ہے, وی کانٹ اسپینڈ منی. تو ہے کچھ بیسیکلی جیسے انیبلرز. آپ کا روٹ کیا ہونا چاہیے؟ رائٹ, آپ کا روٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ہم سے فری انیبلنگ ویڈیو سیریز EVS لیجیے جس میں 200 سے زیادہ اسکلز ہیں, اور 200 سے زیادہ اسکلز کو دیکھیے کہ کون سا اسکل جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہے, جو میں جس کو سیکھ سکتا ہوں سیکھ سکتی ہوں. پہلا اسٹیپ یہ ہو, اس کو 3-4 مہینے سیکھا, اس کے بعد کہیں کیا میں ریڈی ہوں, کیا میں 340 پاؤنڈ کما لوں گا؟ نہیں, ایسا نہیں. پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ہینڈز آن پریکٹس بھی کرنی ہے, کہ پریکٹیکلی کام کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ لی اور میں ایکسپرٹ ہو گیا, ایسا نہیں, جب تک پریکٹیکل نہیں کریں. اور پریکٹیکل انوائرمنٹ کے لیے انیبلرز کی یہاں پر کو ورکنگ اسپیسز جس کا نام ہے WORC, WORC, ورکنگ آن ریئل کولیبریشن. آپ نے وہاں آ جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ بس اب جینا مرنا یہیں پر ہے, اور 3 سے 6 مہینے میں نے یہاں پر لگا دیں اور ہینڈز آن پریکٹس کر کے یہاں پر میں نے کام کرنا ہے, اور یہاں پر میں نے کولیبریٹ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ سیکھنا ہے, کرنا ہے. اور 6 مہینے میں آپ الحمدللہ تیار ہو سکتے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے کام کریں. تو 6 مہینے میں وہ کیا, 2-3 مہینے میں آپ نے ویڈیوز دیکھنی, تو 7-8 ماہ کا یہ جرنی ہوا جس میں یو شوڈ بی ریڈی اینڈ شوڈ بی ماسٹر آف دا اسکلز. رائٹ, ہو سکتا ہے کچھ پہلے بھی آپ ارننگ شروع کر دیں, لیکن آپ ماسٹرز بن جائیں گے ایٹ لیسٹ 7-8 ماہ لگانے کے بعد کسی ایک چیز میں, اور پھر then you just continue to scale and start selling your skills. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ کے پاس مائنڈ تھا اور ہمت تھی, اور اسکل سیکھنا شروع کر کے آپ نے اس کو سیل کیا. تو یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے جی, جس کے پاس اب 50,000 روپے ہے وہ اس کا رسک لے سکتا ہے, یہ زیادہ ہے. سو بیسیکلی آپ کہتے ہیں جی اچھا جی مجھے ویڈیوز نہیں دیکھنی, اب میں کسی منٹور کو بھی ہائر کر لیتا ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم آ جائے تو میرے پاس سامنے ایک بندہ بھی ہو جس سے میں ہیلپ لے سکوں, سپورٹ لے سکوں, اور پورے سال میں کہیں بھی پھنس جاؤں تو میرے پاس اس کی سپورٹ ہو. رائٹ, اور وہ انیبلرز ہے. رائٹ, وی ہیو ا لاٹ آف فری لانسنگ پروگرامس جس میں انیبلرز کی پوری ٹیم آپ کو ایک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے پورے سال تک. کچھ بھی آپ کو کوشچن ہے, کہیں پر بھی پھنس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے آنسر دیے جاتے ہیں سرٹن گروپ کے اندر. تو آپ بیسیکلی یہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی کام کرانا ہو زندگی میں تو ایکسپرٹ کے پاس ہی جاتے ہیں کہ ایکسپرٹ مجھے بتا دے, کہ تاکہ میں سیلف لرننگ نہیں کر رہا, میں بال کٹوانے تو خود نہیں بال کر رہا, میں کسی کے پاس جا رہا ہوں جو ایکسپرٹ ہے. لیکن پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے آپ کو وہ بھی دے دی فری, لیکن اب کچھ ہے تو آپ کو پھر یہ سروسز یوز کرنی چاہیے. اس سے آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ویڈیوز اینڈ آل دیٹ, اور ایک سپورٹ بھی حاصل ہے. کہیں پھنس رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میں کوشچن بھی پوچھ رہا ہوں ایک پریمیم سپورٹ سے. سو دیٹس ہاؤ the second step should be. لیکن اس میں بھی آپ اسکلز ہی سیکھ رہے ہیں, اس میں بھی آپ بیسیکلی
کوئی سرٹن اسکل سیکھ کر ہی لوگوں کو سروسز آفر کرتا ہے. اور تیسرا اگر ہم تین سینیریو ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی کے پاس $1000 ہے فار ایگزامپل. $1000 کتنا ہو گیا آج کل کے زمانے میں؟ 2-3 لاکھ روپے. کس کے پاس 2-3 لاکھ روپے؟ گھڑی تو یہاں 2 لاکھ کی آرڈر ہوگی تھی، ابھی ایک ہاتھ کھڑا 2 لاکھ ہے اب زیادہ. تو بیسکلی اگر آپ کے پاس $1000 ہے، $1000 میں کیا کر سکتا ہے انسان؟ لیکن $1000 میں آپ ایک بڑا اچھا اور بہت زبردست بزنس کر سکتے ہیں پاکستان میں. آن لائن سیلنگ کا لوکل ای کامرس. لوکل ای کامرس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا سیلنگ ہو رہی ہے. وہ آپ بہت سارے ٹولس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، گوگل ایڈس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، گوگل کی ورڈ انالیٹکس ہے، فیس بک کے تھرو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزوں کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ ایون رحیم یار خان میں لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں، تو آپ رحیم یار خان میں بھی صرف ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. پورے پاکستان میں لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں آن لائن سیلنگ بائنگ کے لیے، تو آپ وہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ وہ پروڈکٹس کو سورس کر سکتے ہیں ہول سیلر سے اور ریٹیل میں بیچ سکتے ہیں. جیسے آپ ایک دکان کھولیں رحیم یار خان میں کسی بھی جگہ پر، تو آپ کے پاس ایک سرٹن لوگ آ سکتے ہیں اس مارکیٹ میں. اس مارکیٹ میں آنے کا فلو جو ہے وہ فلو ہے فار ایگزامپل یہاں پر دن کے 50 لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ میکسیمم کسی ایسے پلازے میں موجود ہے جہاں پہ چلو دن کے 500,000 لوگ آتے ہیں، وہاں پر آپ کی دکان ہے. یہ آپ کی فزیکل دکان ہے. تو آپ اسی دکان کو آن لائن کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ابھی فی الحال $1000 کی سجیشن یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ رائٹ، وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ فار انسٹنٹ اگر ہم وہی بڑی ایگزامپل لیں، واچز یا بیگس کا ایک اسٹور بنایا آپ نے انڈیا سامنے بیٹھ کر. ایک ایگزامپل ہے، یہ سارے نہیں بنائے لیکن یہ ایگزامپل کہ واچز اور بیگس کا اسٹور بنا. اب اس کو سورس کہاں سے کرنا ہے؟ کیونکہ مال کہاں سے آئے گا؟ تو انوینٹری خریدنی ہے. انوینٹری خریدنے کے لیے آپ نے ہول سیل مارکیٹس میں جانا ہے، جہاں ہول سیل مارکیٹ سے آپ خرید سکتے ہیں اس چیز. ہول سیل مارکیٹ لاہور اگر جانا ہے وہاں چلے جائیں، کراچی جانا ہے تو کراچی چلے جائیں کیونکہ آپ سینٹر میں. تو یا انڈیا خان میں مل جائے گا تو آپ انڈیا خان سے بھی لے سکتے ہیں. اس کو خریدا، ایک دو یونٹ خریدے، زیادہ نہیں خریدے، لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں سے خریدنا ہے. اس کی اچھی سی پکچر کی، پروفیشنل فوٹوگرافی کی، اور ویب سائٹ پہ آپ نے اس کو لگا دیا. تو کیا ہوگا؟ کسی کو کیا پتا کہ یہ اشرف صاحب نے آن لائن سائٹ بنا لیا ہے تو اس پہ کیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اس کا؟ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے؟ پاکستان میں اس وقت ہیں آلموسٹ 5.5 کروڑ یوزر سوشل میڈیا کے. 5.5 کروڑ یوزرز ہیں. 5 کروڑ یوزرز جو ہیں اس وقت فیس بک ڈیلی کی بنیادوں پہ پاکستان سے اوپن کرتے ہیں. تو یہ کیا سارے تو نہیں انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں، سارے تو نہیں دیکھ رہے کہ لاہور کے لاوے کو. کچھ لوگ بائنگ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ بائنگ سیلنگ بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ کہ آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے آپ نے لوگوں کو جن کو بیگز پسند ہیں، جن کو لگژری آئٹمس پسند ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جس کو کہتے ہیں فیس بک یا سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا. بائنگ بہیویئر، دیٹس واٹ دا فیس بک ایڈز کمز ان. اور اس طرح آپ پورے پاکستان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی لوکیشن کے ساتھ. جس فیمیل کو ٹارگیٹ کر لیا، جس کو بیگز پسند ہیں، جس کو لگژری آئٹمس پسند ہیں، and all that. And that's how you scale it and all that. جس سے آپ آرڈر آتا جا رہا ہے اور آپ بائی کرتے جا رہے ہیں جہاں سے سورسنگ کی ہوئی. یہ نہیں کہ اس سے 100 آئٹم اٹھا لیا اور آرڈر آیا نہیں اور پھر آپ بیٹھ گئے پیسے آئے. کچھ 3-4 آئٹم جو تھالی میں پڑے ہوئے میرے پاس ایٹ لیسٹ آئی نو ہاؤ اٹ لکس، اور آرڈر آتے گئے اور پھر آپ اپنی سپلائی چین مینیج کرتے گئے. That's how supply chain works. اسی طرح سے اگر آپ کی پلازا میں دکان ہوتی تو آپ 1000 لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے، کیونکہ یہاں پہ 1000 لوگ آتے، یہاں پہ آپ کروڑوں لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ رات کو بھی سوئے ہوئے ہیں تو رات کے 2 بجے بھی آرڈر کرتے ہیں. یہ ہے ای کامرس لوکل پاکستان میں. اسی طرح سے جب ایک جگہ چل جائے تو پھر دنیا میں بھی اس کو آپ آگے اسکیل کرتے جائیں. لائک دنیا کے کسی بھی حصے میں، جیسے کچھ لوگ ہیں سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں،
سیالکوٹ میں بیٹھ کر وہ اسکاٹ لینڈ میں سیلنگ کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے اسکاٹ لینڈ کے اندر کیا چیز سیل ہو رہی ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ سیالکوٹ میں بیٹھ کر میں اسکاٹ لینڈ میں بیچ رہا ہوں اور آرڈر آ رہا ہے تو میں وہاں یہاں سے بھیج رہا ہوں اسپیسیفک لوکیشن جہاں سے آرڈر آ رہا ہے. تو پوری دنیا اب ہمارے پاس ایک آن لائن فیلڈ میں موجود ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں اب ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. ابھی پھر میں آپ کو لوکل کی تھوڑی سی اس سے باتیں بتا رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ٹو بگن. اسی طرح سے آپ دنیا کی سب سے بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز لائک امیزون, ای بے, والمارٹ, ان پہ جن پہ آلریڈی ایسے پلازے جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ دن میں آ رہے ہیں, تو آپ ایسی جگہ پر بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ مے بی دی نیکسٹ اسٹیپ اینڈ آل دیٹ اینڈ سو آن. یہ سمجھ آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے, کہ کیسے چل رہی ہے. ایک الگ دنیا بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ دنیا کیا کہاں جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی اگر ہم دیکھیں اس وقت ای کامرس کی جو 2018 میں ٹرانزیکشنز تھی وہ تھی $1 بلین ایک سال کی. آج 2022 جب ختم ہوا تو اب ہے $7.7 بلین, رائٹ. یہ بہت بڑی چینج ہے پاکستان میں اس وقت جس میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ہے, لوگوں کے حالات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں, آپ دیکھ لیں گے لوگ بیٹھے ہیں. کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں ویکینڈ میں, لوگ بیٹھے ہیں مہنگے سے مہنگے ریسٹورینٹ میں. یہ تو پیسے ہیں ابھی بھی لوگوں کے پاس, جو امیر ہے وہ امیر ہی ہے. اصل جو امپیکٹ ہے وہ ہے مڈل کلاس کو. غریب غریب ہی رہتا ہے, مڈل کلاس کے جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں ₹1,00,000 وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی انفلیشن اتنی ہوتی ہے کہ ₹1,00,000 کی ویلیو اتنی ہے. جو امیر ہے اس کو کم امپیکٹ ہے. تو یہ کہ جو بائنگ ہے وہ ہوتی رہے گی دنیا میں. کسی ملک میں آپ انڈیا خان بیٹھ کر کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں سیلنگ کر سکتے. یہ کچھ ماڈلز ہیں جو کہ اوبیسلی مزید ڈیٹیلز میں آپ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی آپ کے کوشچنس لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو 7 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ 7 چیزیں اگر آپ اپنی لائف میں کریں اور وہ 7 چیزیں اگر کریں تو آپ کی جو سکسیس ہے وہ ایز کمپیئر ٹو نارمل پرسن وہ بہتر زیادہ ہو سکتی ہے, رائٹ. سو پہلی چیز ہے, سب سے پہلی چیز ہے ہارڈ ورک. جس انسان نے ہارڈ ورک نہیں کیا لائف میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک چیز پکڑ لیجیے اور کہہ دیجیے کہ بس اب جو ہے یہ میری زندگی ہے اور میں یہ اور میں, یا آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے. اسی طرح سے سمجھ لیں کہ بس یہ چیز اب میں نے کرنی ہے, نو میٹر واٹ, ناٹ فار می بٹ فار مائی فیملی, بٹ فار مائی kids اور my wife, اور یا میں میرے پیرنٹس ہیں یا جو بھی ایک اپنا بھائی بھی ہونا چاہیے نا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. سو دیٹس ہارڈ ورک.